مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو. میں ہوں ایونجلسٹ مہتاب گل اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو لائف ٹرسٹ چینل. ساتھیو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک خصوصی بات کرنا چاہتا ہوں. پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو میری نظر سے گزری جو کہ ایک یوٹیوب چینل پر اویلیبل ہے جس کا نام پاکستانی ملحد ہے. یہ ایک ایتھیسٹ صاحب ہیں جو اس چینل کو چلا رہے ہیں. آپ میں سے اگر کوئی ایتھیسٹ کا مطلب نہیں جانتا تو میں آپ کو بتاتا چلوں. ایتھیسٹ اس کو کہتے ہیں جو کسی خدا کو نہیں مانتا، جس کا ایمان خدا پر نہیں ہوتا، اسے ایتھیسٹ کہا جاتا ہے. یہ ملحد صاحب اپنی ایک ویڈیو میں کمپیریزن کر رہے تھے دوسرے دو مذاہب کے درمیان میں اور ان کے لیڈرز کے درمیان میں، جن میں ایک جو ریلیجن ہے وہ مسیحیت ہے. جب انہوں نے مسیحیت کے بارے میں بات کی تو مسیحیت کے بارے میں بہت سے ایسے الفاظوں کا انہوں نے استعمال کیا جو نہایت ہی ناگزیر ہے، جو کہ نہیں بولے جانے چاہیے. انہوں نے لیکن ان کا استعمال کیا ہے، اور جس کو سننے کے بعد مجھے کافی دکھ اور افسوس مجھے ہوا ہے کہ یہ اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں. سب سے پہلی بات جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انہوں نے کہا کیا ہے. ان کی نظر میں مسیحیت ایک جھوٹا مذہب ہے. یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک احمقانہ مذہب ہے. کرسچینٹی جتنی احمقانہ ہے تو ہے، یعنی کماری سے پیدائش، ورجن برتھ ہو رہی ہے، بغیر باپ کے بچہ پیدا ہو رہا ہے. حضور المسیح کے معجزات، بیماروں کو شفا دینا، اندھوں کو بینائی بخشنا، مردوں کو زندہ کرنا، ان کے تمام معجزات سب یہ بونگیاں ہیں. سعود آسمانی، صلیب پر جان دینا، یہ تمام چیزیں ان کی نظر میں جو ہے وہ جھوٹ ہیں اور احمقانہ ہیں. وہ مردہ کو زندہ کر رہے ہیں، کبوتروں میں جان ڈال رہے ہیں حضرت عیسیٰ، اور لیپر کے کوڑ کے لوگوں کی علاج ہو رہے ہیں، اٹھائے جا رہے ہیں، ریزریکشن ہو رہی ہے کرسچینٹی کے حساب سے، پانی کے اوپر چلا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ. بونگیاں اس میں بھی کرسچینٹی میں. ملحد صاحب، میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں آپ نے جو باتیں کی ہیں، میں آپ کو چند ایک باتیں مسیحیت کے تعلق سے بتانا چاہوں گا. سب سے پہلی بات، مسیحیت مذہب نہیں ہے، مسیحیت ایک زندگی ہے. جیزس کرائسٹ از دا لائف. اور جہاں تک تو احمقانہ ہونے کے تعلق سے بات ہے، آپ لوگوں کے بارے میں جو اس طرح کی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اس کو احمقانہ بات سمجھتے ہیں، جن کی نظر میں یہ جھوٹ ہے. ان کے تعلق سے بائبل مقدس جو خدا کا زندہ کلام ہے وہ فرماتا ہے، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے لیے کے نزدیک خدا کی قدرت ہے. پہلا کرنتھیوں اس کا پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے. آپ کے نزدیک تو یہ شاید بے وقوفی ہے، لیکن ہم نجات پانے والوں کے لیے، بائبل مقدس فرما رہی ہے، جو نجات پانے والے ہیں ان کے لیے یہ خدا کی قدرت ہے. یس. آپ کی نظر میں یہ ضرور بے وقوفی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ آپ نجات پانے والوں میں سے نہیں ہیں. اگر آپ نجات پانے والوں میں سے ہوں تو آپ کے لیے یہ خدا کی قدرت بن جائے گی. دوسری بات جو آپ نے اپنی ویڈیو میں کہی وہ یہ کہ آپ نے غالب کا ذکر کیا کہ غالب کا نظریہ ہے کہ جو حضور المسیح کے جو ڈسائپلز ہیں، انہوں نے حضور المسیح کے بارے میں وہی باتیں لکھی جو اچھی تھیں، بری باتیں انہوں نے ان کے تعلق سے نہیں لکھی. غالب کا اس کے اوپر نظریہ ہے کہ جن لوگوں نے عیسیٰ کی تاریخ لکھی وہ تھوڑے مومنوں سے چلاک تھے، انہوں نے گندی باتیں نہیں لکھی بیچ میں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضور المسیح نے اپنی زندگی میں برملا اعلان کرتے ہوئے یہ بات کہی، ہے کوئی جو میرے اوپر گناہ ثابت کر سکے. He was sinless. دنیا میں ایسا کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو گناہ سے مبرہ ہو، جس میں کوئی گناہ نہ ہو. دوسری بات اور جو سب سے اہم ترین بات آپ کے سیکھنے کے لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح دنیا کی واحد وہ ہستی ہیں جنہوں نے یہ جملہ اپنے منہ مبارک سے کہنے کی جرت کی جو کبھی زندگی میں کوئی جرت نہیں کر سکتا سوائے خدا کی ذات کے، اور وہ یہ کہے کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے.
دنیا میں کسی کو یہ اختیار نہیں کہ کوئی کسی کے گناہ کو معاف کر سکے. یہ صرف اور صرف خدا ہی کے کنٹرول میں ہے کہ خدا ہی گناہ معاف کرنے کا پر اختیار رکھتا ہے. حضور المسیح جب اس دنیا میں آئے تو وہ لوگوں کے گناہ معاف کرنے والوں میں سے تھے. دنیا میں یہ کوئی کام نہیں کر پایا. وہ واحد ہستی ہیں جنہوں نے آ کر لوگوں کے گناہوں کو معاف کیا اور یہ ساتھ میں یہ تربیت بھی دی کہ دوبارہ گناہ نہ کرنا. آپ ان کے تعلق سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں بری باتیں جو ہیں وہ شاگردوں نے نہیں لکھی. مجھے افسوس ہے آپ کی اس بات کو سن کر کہ آپ نے شاید نہ تو بائبل مقدس کو کبھی پڑھا، نہ جانا، اور نہ ہی کبھی حضور المسیح کے تعلق سے آپ نے سیکھا. جب آپ کسی کے بارے میں جانتے نہیں ہیں، جن کے بارے میں آپ نے پڑھا نہیں ہے، تو بہتر ہے کہ اس کے بارے میں بات بھی نہ کی جائے. حضور المسیح دنیا کی وہ واحد ہستی ہیں جو گناہ سے پاک ہیں. یہ اس کا جو ثبوت ہے، اس کی جو گواہی ہے، وہ دوسرے مذاہب میں بھی ہمیں مل جاتی ہے. لیکن بائبل مقدس ہمیں صاف طور پر بتاتی ہے اور سکھاتی ہے کہ حضور المسیح نے دنیا میں آئے، جب انہوں نے زمینی منادی کی تو اس میں انہوں نے گناہوں کو معاف کیا. انہوں نے ایک ایسی زندگی، ایک ایسا نمونہ پیش کیا جو گناہ سے پاک تھا. وہ کام جو دنیا کے آغاز سے چلتا آ رہا تھا، ہر ایک نے گناہ کیا ہے، اس سلسلہ کو توڑا، اس کو ختم کیا. اور وہ صرف اور صرف یسوع مسیح ہی کے تعلق سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں. واحد یسوع مسیح ہی تھے جنہوں نے یہ کر دکھایا. دنیا میں ایسا کوئی نہیں جو گناہوں سے پاک ہو اور گناہ بخشنے کا اختیار رکھتا ہو. یہ ہمارے مسیحا کی یہ خوبصورتی ہے، یہ اس کا اختیار ہے، یہ اس کی قدرت ہے کہ اس میں یہ تمام خوبی پائی جاتی ہے. تیسری بات، آپ نے اس ویڈیو میں ایک بدکار عورت کی کہانی جو بائبل مقدس یوحنا کی انجیل اس کے 8ویں باب میں درج ہے، اس کو آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے، اس کے بارے میں آپ نے بیان کیا ہے. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کی انفارمیشن ادھوری ہے، کیونکہ شاید آپ نے بائبل مقدس کا مطالعہ کیے بغیر ہی اس کو بیان کر دیا. یہاں جب ہم اس سٹوری کو، جب اس واقعہ کو ہم پڑھتے ہیں تو اس میں کپل کا ذکر نہیں ہے. اس طرح وہ جو کپل تھا جس کے اوپر حضرت عیسیٰ کے زمانے میں الزام لگا کہ انہوں نے وہ بچ گئے، اس میں جوڑے کا ذکر نہیں ہے. اس میں ایک خاتون کا ذکر ہے جو گناہگار اور خاتون تھی، جو بدکار تھی. اسے حضور المسیح کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. ایک کپل کو پیش نہیں کیا جاتا، جس کو آپ بارہا اپنی ویڈیو میں کپل کا نام یا ایک جوڑے کا نام لے کر بائبل کے تعلق سے جب آپ بات کر رہے تھے تو آپ اس کو کپل کہہ رہے ہیں، جو کہ غلط انفارمیشن ہے. وہاں خاتون کو پیش کیا گیا ہے. آپ جب وہاں واقعہ کو پڑھیں گے تو آپ کو اس کے بارے میں اور بہتر طریقہ سے معلوم ہو جائے گا. یہ خاتون جب حضور المسیح کے پاس سامنے پیش کی جاتی ہے تو اس خاتون کو نہ صرف آپ نے جیسے بتایا کہ حضور المسیح ایک ایسی بات کرتے ہیں جو شاید ہی دنیا میں کوئی کرنے کی جرت رکھتا ہو، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ وہاں ان لوگوں میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو وہاں کھڑا رہا ہو. سب وہاں سے بھاگ گئے. ایک وہاں ایسا شخص، ایک ایسی ہستی موجود ہے جو وہاں کھڑی رہی، جس کے پاس گناہوں کو معاف کرنے کا اختیار ہے، جو معاف کرنے والا ہے، وہ وہاں موجود رہا. گناہگار وہاں سے بھاگ گئے. خداوند یسوع مسیح وہاں فرماتے ہیں اس خاتون سے اور کہتے ہیں کہ جا پھر گناہ نہ کرنا. جی ہاں، خداوند یسوع مسیح ایسی واحد ہستی ہیں جن میں کوئی گناہ نہیں ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں، خداوند یسوع مسیح خدا ہے، اور جب وہ خدا ہے تو خدا پاک ہے. خدا کی ہستی میں ناپاکی نہیں ہو سکتی. خدا پاک ہے، اور خدا جب پاک ہے تو ایسا کیسے ممکن ہے
کہ وہ ایک طرف تو یہ کہے کہ گناہ نہ کرنا اور خود وہ گناہ کرے. سو یہ کانٹراڈکٹ بات کرتی ہے, آپ کی اس بات سے میل نہیں کھاتی جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں. سو بائبل مقدس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں بہتر طور پر اس کے تعلق سے مل جاتا ہے. سو بے شک ہاں, آپ نے صحیح فرمایا, یسوع مسیح کی زندگی میں کوئی ظلم نہیں ہے. انہوں نے بلکہ دکھ سہا اور ظلم نہیں کیا. کبھی انہوں نے کسی کو برا نہیں کہا, کبھی انہوں نے کسی پر الزام نہیں لگایا, کبھی انہوں نے کسی کو موت کی سزا کا حکم نہیں دیا, بلکہ وہ آئے تاکہ میں زندگی پاؤں اور آپ زندگی پائیں. ہر وہ شخص جو اس دنیا میں ہے وہ نجات اور زندگی پائے اگر کوئی اس پر ایمان لائے. بائبل مقدس میں لکھا ہے, مقدس یوحنا کی انجیل 3 باب اور اس کی 16ویں آیت فرماتی ہے, کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اس نے نہ صرف میرے لیے جان دی بلکہ آپ کے لیے بھی جان دی ہے. میں اس پر ایمان لے کر آیا ہوں اور میں نے نجات پائی ہے, ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ اس جہان فانی سے چلے جانے کے بعد میرا ٹھکانہ کہاں ہے, لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. آپ آج مسیح خداوند پر ایمان لے کر آئیں, آپ کو اپنا ٹھکانہ مل جائے گا, آپ کو کنفرمیشن مل جائے گی کہ آپ کہاں جانے والے ہیں. سو ملحد صاحب, کرسچینٹی ایک ایسا ایمان ہے, ایک ایسی زندگی ہے جس میں حضور المسیح کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں, جب کلام مقدس کو ہم دیکھتے ہیں, حضور المسیح کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں, تو ہمیں قدرت خدا کی نظر آتی ہے, ہمیں پاکیزگی نظر آتی ہے, ہمیں راست بازی نظر آتی ہے, اور ہمیں ایک ایسی زندگی کی تعلیم ملتی ہے جس میں کوئی گناہ نہیں ہے, جس میں کوئی بدکاری نہیں ہے, بلکہ جو تعلیم ہے, جو سیکھ ہے وہ یہی ہے, جو درس ہے وہ یہی ہے کہ راست باز بننا ہے. تو ملحد صاحب, میں آخر میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا, ان باتوں پر ضرور غور کیجئے اور خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے کر آئیں تاکہ خداوند یسوع مسیح آپ کی زندگی میں کام کرے اور خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے آپ بھی اس قدرت کا ایکسپیرینس کرنے والے ہوں جس کا آلریڈی میں ایکسپیرینس رکھتا ہوں.